بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس وقت چونکا جب گھنی مونچھوں والا سرنج لیے مجھ پر جھکا، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ اہتمام میرے لیے ہو رہا تھا۔ یہ میری درخواست کا اچھا جواب تھا۔ میں نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تھا اور وہ مجھے نہ جانے کس چیز کا انجیکشن لگانے پر تل گئے تھے۔ میں بہت کسمسایا، مچلا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے تھے۔ پگڑی والے نے مجھے پکڑے رکھا اور مونچھوں والے نے بے دردی سے سوئی میرے بازو میں گھونپ دی۔ بے اختیار میرے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس انداز سے میں نے کئی بار مویشیوں کو انجیکشن لگتے دیکھے تھے۔ میری اپنی حالت اس وقت شاید کسی مویشی سے بھی بدتر تھی۔ سیال میرے جسم میں منتقل کر کے مونچھوں والے نے سوئی میرے بازو سے نکالی، اسے روئی کے ایک پھاہے سے صاف کیا اور سرنج سے اتار کر دونوں چیزیں نہایت مشاقی و مہارت سے دوبارہ ڈبیا میں رکھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے لائٹ بجھائی، پھرتی سے پیٹی واپس وہیں کھسکائی جہاں سے ہٹائی تھی، پھر غالباً ترپال کا پردہ اٹھا کر اور نیچے اتر کر وہ ہر چیز کو پہلے ہی والی حالت میں لانے کے بعد ڈرائیورز کیب میں لوٹ گئے۔ چند لمحے بعد ٹرک دوبارہ چل پڑا۔ یہ سب کچھ چند منٹ کے اندر اندر ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے میں نے ان دونوں کو اسی کام کے لیے بلایا تھا، جیسے وہ نہایت تندہی اور انہماک سے انجام دینے کے بعد لوٹ گئے تھے۔ میرے ذہن پر ایک بار پھر غنودگی کا حملہ ہونے لگا تھا اور میں اس سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں لمحوں میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ افراد اور مناظر میری آنکھوں میں کبھی جلملا اٹھتے تھے اور کبھی معدوم ہو جاتے تھے۔ اشرف خان، زرینہ، وہ گھر، وہ بیڈ روم، کیا وہ سب میرے منتظر رہ جائیں گے؟ اشرف اور زرینہ کس قدر پریشان ہوں گے؟ وہ میلہ، وہ مس بجلی، وہ اس کا پرکشش سراپا۔ ابھی تو مجھے اس سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ یہ مجھ پر کیا افتاد ٹوٹ پڑی ہے۔ کاش میں اپنے آپ پر ضبط کیے رکھتا، پیشاب کرنے کے لیے لوگوں کے ہجوم سے دور نہ آیا ہوتا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اندھیرے گوشوں میں ایسی مصیبتیں بھی انسان کی گات میں ہوتی ہیں اور عین اس وقت اس پر چھاپا مارتی ہیں جب اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے میری سوچوں کے آوارہ گھوڑے بھی لڑکھڑانے لگے اور میں ایک بار پھر اندھیری وادیوں میں اتر گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے آپ کو برسوں کا مریض محسوس کر رہا تھا۔ نکاہت کا یہ عالم تھا کہ آنکھیں جھپکنے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ چاروں طرف نہایت دھندلے سے اجالے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنا احساس البتہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں اس وقت حالت سفر میں نہیں ہوں۔ کئی بار پلکیں جھپکنے پر جب نظر کی دھندلاہٹ دور ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک عجیب اور شکستہ سے چھپر نما کمرے میں خشک گھاس پھوس کے فرش پر پڑا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں بے ہنگم پتھروں کی تھیں اور نیچی سی چھت محض چند شکستہ سے تختوں پر مشتمل تھی۔ ایک دیوار پر کھڑکی کے طور پر خاصا بڑا شگاف تھا جس سے صبح کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سردی بے پناہ تھی، لیکن میرے جسم پر صرف ایک پتلا سا بسیدہ اور انتہائی غلیظ کمبل پڑا ہوا تھا۔ عام حالات میں شاید میں اسے چھونا بھی پسند نہ کرتا، لیکن اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ منہ بھی اس میں چھپا لوں اور اچھی طرح اس کے نیچے سکڑ سمٹ جاؤں، لیکن جسم میں اتنی بھی سکت نہیں تھی۔ میرے کوٹ اور خشک گھاس پھوس کی حرارت نے میرے جسم کو اکڑنے سے تو بچایا ہوا تھا، لیکن نکاہت بہرحال اپنی جگہ تھی۔ میں اس چھپرنما کمرے میں تنہا نہیں تھا۔ اس مختصر سے رقبے میں 15-16 نفوس موجود تھے۔ ایک ایک کمبل میں 2-2 3-3 سکڑے سمٹے پڑے تھے اور کچھ ایسے تھے جو بیدار ہو چکے تھے اور کمبل اپنے ساتھیوں پر چھوڑ کر خود بغلوں میں ہاتھ دیے دیوار سے لگے بیٹھے تھے۔ میرے جسم میں ایک خوفناک سی لہر دوڑ گئی۔ لہر ٹھنڈک کی پیداوار نہیں تھی۔ اپنے ارد گرد موجود چہروں کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ان میں سے بیشتر کم سن لڑکے تھے، کوئی لڑکا ہی 14-15 سے اوپر کا تھا، ورنہ باقی اس سے بھی کم ہی عمر کے تھے۔ یکے بعد دیگرے سب بھی کسمساتے ہوئے بیدار ہو رہے تھے۔ سب کے سب نحیف اور لاغر
کر تھے، چہروں سے مریض نظر آتے تھے۔ ان کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے اور مٹی میں اٹے ہوئے تھے، آنکھیں حلقوں میں دنسی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ کسی کے تن پر صحیح سالم لباس نہیں تھا، آنکھوں میں وحشت، انتہائی مایوسی اور موت کی سی ویرانی جاگزی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب بیدار ہو گئے۔ میں ہی ان کی نگاہوں کا مرکز تھا، شاید وہ سب یہاں کافی عرصے سے تھے اور میں ان کے درمیان نیا چہرہ تھا، لیکن وہ مجھے تجسس سے نہیں، بس یوں ہی بے مقصد سے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شاید ترحم کی جھلک تو تھی لیکن ہمدردی کی نہیں، شاید ان کے احساسات شل ہو چکے تھے۔ ان میں سب سے بڑا غالباً میں ہی تھا۔ مجھ پر ایک عجیب سی مردنی طاری تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ کی بے ہوشی نے میرے جسم کو ہی نہیں، میرے ذہن، میری روح اور میری قوت ارادی کو بھی بے انتہا مزمحل کر دیا تھا۔ مجھ میں جیسے زندگی کا تموج ختم ہو گیا تھا، کوئی لگن، کوئی خواہش، حتیٰ کہ بقا کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک میں کسی بیمار کچھوے کی طرح پڑا رہا۔ جب مجھ میں کسی حد تک ہلنے کی سکت پیدا ہوئی تو احساس ہوا کہ معدے میں بھوک کا جو عفریت سو چکا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا تھا اور معدے کی دیواروں کو اپنے خوفناک پنجوں سے کھرچنے لگا تھا۔ ہاتھ پاؤں ہلائے تو سب سے زیادہ تکلیف وہ ٹیس بازو میں وہاں اٹھی جہاں مونچھوں والے اس شخص نے سرنج کی موٹی سی سوئی گھونپی تھی۔ باقی جسم ویسے ہی اکڑا ہوا تھا، تاہم اس احساس سے خوشی ہوئی کہ میرے بازو آزاد تھے، مگر دوسرے ہی لمحے یہ خوشی آدھی رہ گئی جب کمبل ہٹا کر میں نے دیکھا کہ میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میرے ہی نہیں، وہاں موجود ہر لڑکے کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا، تاہم میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم سب کے پیروں میں بیڑیاں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ میں نے خاص طور پر ایک کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ اپنی آواز مجھے خود بھی اجنبی سی محسوس ہوئی، کمزور بیٹھی بیٹھی اور کھرکھراتی ہوئی سی۔ چند لمحے تو سب لڑکے خاموشی سے بدستور مجھے گھورتے رہے جیسے انہوں نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ پھر چند لڑکوں نے یوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے جواب دینا بہت بڑی ذمہ داری ہو جسے وہ ایک دوسرے کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بالآخر ایک سانولے سے لڑکے نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بے حد دھیمی آواز میں بولا، خرکار کیمپ ہے۔ خرکار کیمپ؟ میں تقریباً چیخ اٹھا۔ آہستہ بولو، سانولے لڑکے نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ باہر دروازے کے آس پاس چوکیدار موجود ہوگا، وہ اونچی آوازوں میں بات کرنے والوں پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ مجھے اب خوف سے زیادہ حیرانی تھی۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ بردہ فروشی اور اسی قبیل کے دوسرے خبیث لوگ کم سن لڑکوں کو اٹھا کر خرکار کیمپوں میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسے 6 فٹ کے جوانوں کو بھی اٹھا کر خرکار کیمپوں میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ گویا بات دراصل صرف مناسب موقع محل کی تھی۔ مناسب موقع میسر آنے پر اغوا کرنے والے کسی کو بھی اغوا کر سکتے تھے۔ مجھے خرکار کیمپوں کے متعلق کوئی خاص معلومات حاصل نہیں تھی کہ یہ کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں، کیوں پائے جاتے ہیں اور یہاں مغویان سے کیا کام لیا جاتا ہے، انہیں اغوا ہی کر کے کیوں لایا جاتا ہے، اور بعض خرکار کیمپوں کی موجودگی کا علم ہو جانے کے بعد قانون نافذ کرنے والے بڑے بڑے گرو گھنٹال انہیں ختم کیوں نہیں کر پاتے۔ مجھے کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے زندگی میں خرکار کیمپ سے واسطہ بھی پڑ سکتا ہے، اور وہ بھی زندگی کے حسین موڑ پر، جبکہ عیش و آرام کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ کیا یہاں کل بس ہم ہی لوگ ہیں؟ میں نے آہستگی سے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سانولے لڑکے نے اس مرتبہ تھکے سے لہجے میں جواب دیا، یہاں ایسی 4 کوٹھڑیاں ہیں، کل 48 لڑکے ہیں۔ ابھی میں کچھ اور پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور ڈھیلے ڈالے لباسوں میں 2 قد آور آدمی ڈرامائی سے انداز میں اندر آ گئے۔ ایک کے ہاتھوں میں بالٹی اور ایک میلی سی باسکٹ تھی۔ دوسرے شخص کے ایک ہاتھ میں سب مشین گن اور دوسرے میں چمڑے کا چابک تھا۔ چابک کی چرمی رسی خاصی موٹی تھی۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ جس کے یہ چابک پڑتا ہوگا چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوگا۔ ان دونوں کو دیکھ کر سہمے ہوئے چہرے کچھ اور سہم گئے۔ لڑکے ایک خاص انداز میں دیواروں سے لگ کر اکڑوں بیٹھ گئے۔ ان دونوں آدمیوں کے آتے ہی ان میں یوں بگدڑ سی مچ گئی تھی جیسے بیڑوں کے گلے میں 2 بیڑیے آن گھسے ہوں۔ صرف میں ہی
تھا جو اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ کسی دھات کی پلیٹیں اور کچھ گلیز سے مگ قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ ہر لڑکے نے ان میں سے ایک ایک پلیٹ اور ایک ایک مگ اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ میں چونکہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، شاید اسی لیے بندوق اور چابک بردار نے قریب آ کر مجھے ایک لات رسید کی۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ میں آلووں کی بوری کی طرح لڑک کر نہایت آسانی سے دیوار سے جا لگا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں سجدے کی سی حالت میں جا کر گرا تھا۔ چند لمحے کی کوشش کے بعد میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے نفرت اور بے بسی امیز غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے مجھے لات رسید کی تھی۔ وہ اب پیچھے ہٹ کر دروازے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ بیک وقت سب پر نظر رکھ سکے۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر اس نے چابک کو ایک جھٹکا دیا اور پھٹاک کی سی آواز پیدا ہوئی۔ میں نے نظر جھکا لی۔ اس وقت مجھ میں دوسری لات یا چابک کھانے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسرے شخص نے باسکٹ اور بالٹی کمرے کے وسط میں رکھ دی تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ بالٹی میں مٹیالے پانی سے مشابہ چائے تھی اور باسکٹ میں موٹے موٹے نان۔ میرے قریب سے کسی لڑکے نے ایک پلیٹ اور ایک مگ میری طرف بھی کھسکا دیا تھا۔ راشن بردار شخص نے نہایت پھرتی سے سب کے مگ چائے سے بھر دیے اور سب کی پلیٹوں میں ایک ایک نان رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی دونوں باہر چلے گئے اور دروازہ کھڑکھڑاہٹ کی سی آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو گیا۔ لڑکے ندیدوں کی طرح نان کے لقمے چائے کے گھونٹ کے ساتھ حلق سے اتارنے لگے تھے۔ میرے پاس والے لڑکے نے مجھے ٹہوکا دیا، جلدی ناشتہ ختم کر لو، کام پر جانے کا وقت ہو رہا ہے، اگر دیر لگاؤ گے تو چابک پڑیں گے۔ میں نے اس کے مشورے کی ہدایت نہیں بلکہ بھوک کے افریز سے شکست کھا کر پلیٹ اور مگ کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ نان اور چائے دونوں ہی چیزیں ٹھنڈی تھیں۔ کافی عرصے سے میں جن حالات کا عادی ہو چکا تھا، میں اگر اس قسم کی چائے اور نان میرے سامنے رکھا جاتا تو میں نظر بھر کر ان کی طرف دیکھ بھی نہ پاتا، لیکن اس وقت میں نے رغبت سے لقمہ چبانا شروع کر دیا۔ پہلے 2-3 لقمے چبانے اور نگلنے میں مجھے دقت پیش آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے منہ میں گویا روئی سی بھری ہوئی تھی۔ زبان سوجی سی تھی، لیکن ٹھنڈی چائے کے 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد منہ کے عضلات کچھ رواں ہو گئے اور وہ خشک نان کسی لذیذ ڈش کی طرح تیزی سے معدے میں منتقل ہونے لگا۔ میں نے تقریباً دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہی یہ عظیم ناشتہ ختم کر لیا۔ معلوم نہیں میرا معدہ کب سے خالی تھا۔ پیٹ میں ایک دم ہی ٹھنڈا نان اور ٹھنڈی چائے پہنچی تو طبیعت متلا سی گئی، لیکن پھر خود بخود ہی سنبھلنے لگی اور چند لمحے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری نکاحت بھی کچھ کم از کم 50% تو ختم ہو چکی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کلائی پر گھڑی ہی نہیں ہے۔ غیر ارادی طور پر میں نے کوٹ اور قمیض کی جیبیں ٹٹولی۔ میں گھر سے خاصی رقم لے کر سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا، مگر اب میری جیب میں کچھ نہیں تھا اور تفریح بھی نہایت لاجواب میسر آ چکی تھی۔ بیٹھے بٹھائے یوں ایک لمحے کے کسی عمل سے کسی انسان کی زندگی یوں تہو بالا بھی ہو سکتی ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دراصل ہم اس قسم کے واقعات و حادثات کے بارے میں پڑھتے ہیں یا کسی سے ذکر سنتے ہیں تو بس وہ ہمارے لیے محض ایک قصہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی سرگزشت ہمیں گمان تک نہیں ہوتا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہمیں بھی پیش آ سکتا ہے۔ میں ابھی سوچوں ہی میں گم تھا کہ وہی دونوں آدمی ایک بار پھر دورانہ دار کمرے میں آئے۔ اب چابک ان میں سے ایک نے اٹھا رکھا تھا اور سب مشین گن دوسرے نے۔ چابک والے نے چابک ٹھکاتے ہوئے کھردرے اور خونخوار لہجے میں کہا، تم سب حرام خور کا بچہ ابھی تک آرام سے بیٹھا ہے، اٹھو کھانا خراب۔ سب لڑکے قطار بنا کر کمرے سے نکلنے لگے۔ سب کے پیچھے میں بھی نکل آیا۔ باہر اسی وضع قطع کے اور مختلف عمروں کے 25-30 لڑکے اور کھڑے نظر آ رہے تھے، مجھ سمیت سب کے پیروں میں اسی قسم کی بیڑیاں تھیں جن کی موجودگی میں بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آہستہ آہستہ چلا جا سکتا تھا۔ تیز چلنے یا دوڑنے کی کوشش میں انسان منہ کے بل گر سکتا تھا۔ میں نے غیر محسوس سے انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کوئی پہاڑی علاقہ تھا۔ ہم غالباً کسی چھوٹی سی وادی کے وسط میں تھے۔ جس کوٹھڑی سے ہم نکلے تھے اس سے متصل 3 اور کوٹھڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک طرف استبل نما طویل و عریض رقبہ تھا جس کے گرد خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں، مگر اس حصے میں کوئی مویشی
مویشی وغیرہ موجود نہیں تھا، البتہ کافی دور بہت سے گدھے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور چھدری چھدری جھاڑیوں پر منہ مار رہے تھے۔ کم عمر لڑکوں نے ہلکے بیلچے اٹھائے ہوئے تھے اور جو لڑکے قدرے زیادہ عمر کے تھے اور نسبتاً مضبوط تھے، ان کے کندھوں پر کدالیں تھیں۔ کچھ بیلچے اور کدالیں زمین پر انبار کی سی شکل میں پڑی تھیں۔ ہم جہاں کھڑے تھے وہ ناہموار اور نیم پتھریلا سا میدان تھا، چاروں طرف خاصی اونچی اونچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ پہاڑیاں تو سرخی مائل مٹی ہی کے بلند و بالا ڈھیر معلوم ہوتی تھیں اور کچھ پہاڑیاں پختہ تھیں۔ ان کے دامن سے غالباً پتھر توڑا جاتا تھا، تانبے کے سے رنگ کا، لیکن کچھ سیاہی مائل پتھر تھا۔ ٹیلوں اور پہاڑیوں کے اس دائرے کے عقب میں کیا تھا یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا، کم از کم وہاں سے نہیں جہاں ہم کھڑے تھے۔ چابک اور سب مشین گن والے کے علاوہ بھی یہاں اشخاص موجود تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لمبا سا بیت تھا اور کندھے پر رائفل لٹکی ہوئی تھی، کمر کے گرد گولیوں کی پیٹی بندی تھی۔ دوسرا خالی ہاتھ تھا لیکن رائفل اس کے کندھے پر بھی موجود تھی۔ قیدی لڑکوں کے علاوہ فی الوقت یہاں یہ 4 اشخاص ہی نظر آ رہے تھے، چاروں ہی چکنے اور درندہ صفت نظر آتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں ان سے جھگڑا شروع کروں اور تمام قیدی لڑکے بھی دل و جان سے میرا ساتھ دیں، تب بھی ان سے کسی کو بھی قابو کرنے سے پہلے ہمارے جسم چھلنی ہو جائیں گے۔ وہ اناڑی یا احمق نہیں تھے، قیدیوں کو ہنکائے رکھنے کا انہیں نہ جانے کتنا طویل تجربہ حاصل تھا۔ وہ ذرا بھی سست یا بے پرواہ نظر نہیں آ رہے تھے اور کچھ اس انداز میں ہمارے گرد گھوم پھر رہے تھے کہ کسی سرفرے کو ان پر جھپٹنے یا حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ حالانکہ یہاں مجھے کوئی سرفرا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شاید ان قیدیوں کو کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور انہوں نے نہ جانے کیسی کیسی سختیاں برداشت کی تھیں کہ ان کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور ان کی روح تک شکست قبول کر چکی تھی۔ چابک والے نے ایک بار پھر چابک کو ٹھپکایا، یہ گویا ایک اشارہ تھا۔ لڑکے فوراً 3 سیدھی قطاروں میں تقسیم ہو گئے۔ میں بھی ایک قطار میں سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بطور خاص کوئی حکم نہیں دیا جا رہا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے نوارد کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ان سب میں گھل مل کر چلنا ہوگا۔ سر دست حالات کا تقاضا یہی تھا۔ چابک والے نے ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے انگلی ہلا کر قیدیوں کی گنتی کی، مجھے ذرا گہری نظر سے دیکھا اور پھر چابک کو جھٹکا دیا۔ سب لڑکے گھومے اور ایک سمت میں روانہ ہو گئے۔ اب میری سمجھ میں نہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ چابک والا میرے قریب آیا اور چابک کو جھٹکا دے کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، تم ادھر نیا ہے، اگر سیدھا رہیں گا تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گا۔ ابھی گینتی اٹھاؤ اور جدھر دوسرا لڑکا لوگ پتھر توڑے گا ادھر تم بھی پتھر توڑو، سمجھا؟ میں نے سعادت مندی سے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت میری دسترس میں تھا لیکن کوئی خیال دل میں لانا فضول تھا۔ سب مشین گن والا کچھ دور کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر چمکیلی آنکھوں سے مجھے گور رہا تھا۔ گن کی نال گو کے جھکی ہوئی تھی لیکن اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں واضح فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے مجھے کچھ وقت یہاں کے ماحول کا جائزہ لینے اور حالات کو سمجھنے میں صرف کرنا ہوگا اور اس کے بعد کسی موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے بیلچہ اٹھایا اور لڑکوں کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ نگرانی کرنے والوں میں سے ایک کوٹھڑی کے پیچھے کہیں چلا گیا، ایک گدھوں کو ہانک کر پہاڑیوں کی طرف لے جانے لگا۔ چابک والا اور سب مشین گن والا ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ لڑکے 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ نے پہاڑ سے پتھر توڑنے شروع کر دیے تھے، دوسرا گروہ ایک ٹیلے کے دامن سے مٹی کھودنے لگا تھا۔ مجھے بھی ایک لڑکے نے اشارے سے جگہ بتا دی جہاں سے میں پتھر کھود سکتا تھا۔ گینتی سے چند ہاتھ مار کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مجھے دواؤں کی مدد سے 2 مرتبہ بے ہوش کیا گیا تھا۔ انہوں نے میرے اعصاب پر بہت ہی برا اثر ڈالا تھا۔ اوپر سے خوراک نہ ملنے کے سبب جان ویسے ہی آدھی رہ گئی تھی۔ بہرحال رفتہ رفتہ میرے کام میں روانی آتی گئی۔ جلد ہی میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے لیکن میں نے کام جاری رکھا۔ کچھ لڑکے پہاڑی سے ٹوٹنے والے پتھروں کو ڈھو کر نشیب میں لے جا رہے تھے، جہاں کچھ لڑکے ہتھوڑوں سے انہیں مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح میں سجاد اینڈ کمپنی میں ملازمت کے دوران سائٹ پر مزدوروں کو پتھر توڑتے دیکھتا تھا۔ مزدور جن میں لالی بھی شامل تھی اس
इस वक्त लाली की याद से भी दिल के किसी गोशे में कसक न उभरी। परेशानियों, तफक्रात और मसाइब ने, यादें, बिछड़ने वालों का दर्द और महरूमियों की कसक सब कुछ छीन लिया था। कुछ लड़के छोटे टूटे हुए पत्थरों को गधों पर लटके हुए बोरों में भर रहे थे। जिधर मट्टी की खुदाई हो रही थी उधर भी कुछ इसी तरह के मरहलों में काम जारी था। दो जालियां जमीन पर खड़ी थीं, बेलचों से इन पर उछाल उछाल कर मट्टी छानी जा रही थी और फिर गधों पर लटके हुए बोरों में भरी जा रही थी। जिस गधे पर भी लदाई मुकम्मल हो जाती थी इसे लड़के आगे हाँक देते थे और वो निहायत स्वादतमंदी से सुधाए हुए अंदाज में एक तरफ को चल देता था। यूं आगे पीछे गधों की रवानगी का सिलसिला जारी था। मैदान अबूर करके ये गधे एक पहाड़ी के गिर्द घूमते नजर आते थे, फिर इसके अकब में कहीं गायब हो जाते थे। हर गधा 10-15 मिनट बाद खुद ही लौट आता था। इसका बोरा खाली हो चुका होता था। यूं एक तसलसल से गधों के जाने और वापस आने का अमल जारी था। तादाद में वो 60-70 रहे होंगे, मालूम नहीं वो कहाँ जा रहे थे। मैंने करीब ही काम करते हुए एक लड़के से पूछ ही लिया, ये गधे आखिर जाते कहाँ हैं? लड़के ने मेरी तरफ देखे बगैर एक लम्हे के लिए गैंती रोककर पेशानी से पसीना पूंछा और इस तरह बोला कि होंठ हिलते नजर न आए, ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे यहाँ आए 4 माह हो चुके हैं मगर आज तक मुझे पता नहीं चला कि ये गधे कहाँ जाते हैं और मेरा ख्याल है किसी भी लड़के को नहीं मालूम। वो हाँप रहा था लेकिन फौरन ही उसने दोबारा काम शुरू कर दिया। मैं कोट भी उतार चुका था और कमीज भी। इसके बावजूद मेरा जिस्म पसीने में तार था। मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था कि पत्थर तोड़ने के काम में ताकत तो दरकार थी ही, लेकिन इसकी अपनी एक तकनीक भी थी जिससे आगाह न होने की वजह से ज्यादा ताकत सर्फ करनी पड़ती थी। मैदान में जो कैदी लड़के काम कर रहे थे सेहत इनमें से किसी की भी काबिल रश्क नहीं थी, मगर सौबतें सह सह कर वो सख्त जान हो चुके थे और इन्हें काम की तकनीक भी आ चुकी थी। बहुत कम वक्त में मैं भी तकनीक से वाकिफ होता जा रहा था। अपनी दानिश्त में मैं हत्तल इम्कान जान फिशानी से काम कर रहा था। इसके बावजूद एक बार चाबक वाला टहलता टहलता मेरे करीब आया और हकारत से बोला, ओए तुम इतना लंबा चौड़ा जवान है और अभी तक तुमने 2 छटांग पत्थर नहीं तोड़ा। हालांकि मैं पहाड़ी के जिस्म से जितने पत्थर जुदा कर चुका था उनके अंबार में इस जैसे 2 आदमी दफन हो सकते थे, मगर वो सब पत्थर नशीब में मुंतकिल हो चुके थे। मैंने इस शख्स को घूरा तो निहायत गैर मतवक्को तौर पर उसने शाएं से चाबक मेरे जड़ दिया। मेरे पहलू और कमर पर गोया किसी ने कुंद छुरी से लकीर खींच दी। अगर मैं फौरन सख्ती से दांत न बींच लेता तो शायद बुरी तरह बिलबिला उठता। उसने दोबारा चाबक झटकते हुए तहकीर अमेज अंदाज में कहा, घूरता क्या है? नजर झुकाकर बात करो, खाना खराब। मैंने रगो पे में उठती हुई इश्तियाल और नफरत की लहर को बेमुश्किल दबाया और कुन अखियों से इधर उधर देखा। नशीब में दूसरा खरकार सब मशीन गन संभाले एक पत्थर पर चुकन्ना बैठा था। सब मशीन गन गो के उसने बज़ाहिर बेपरवाही से गोद में रखी हुई थी, लेकिन उंगली बदस्तूर ट्रैगर पर थी और गन का रुख भी हमारी ही तरफ था। मैंने नजर झुका ली और इसके सिवा चारा ही क्या था। मैं समझ गया था कि इब्तिदा में इस तरह बात बे बात सर्दनश करके दरअसल वो अपने कैदी की सरकशी और खुददारी का खात्मा करते होंगे। लिहाजा मेरे लिए यही जाहिर करना बेहतर था कि मुझ में कोई खास सरकशी या इज्जत नफ्स का एहसास है ही नहीं। बिला वजह अजियत बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं था। मैं दोबारा काम में लग गया। दोपहर को खाने का वक्फा हुआ। हम सब कोठड़ियों में वापस आ गए। कुछ देर बाद सुबह ही के से अंदाज में खाना आ गया। फर्क सिर्फ ये था कि इस मर्तबा बाल्टी में चाय की जगह चाय ही जैसी पतली दाल थी, लेकिन जितनी मुशक्कत मैं करके आया था इसके बाद दरिंदों की खो से मुशाबा वो कोठड़ी मुझे गोशे फरदोस और
اور وہ واہیات کھانا منو سلوا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سب کے لیے کھانے کی ایک ہی مقدار مقرر تھی، خواہ کسی کی خوراک زیادہ تھی یا کم۔ صرف آدھے گھنٹے بعد ہمیں دوبارہ کام پر جانا پڑا۔ اس کے بعد مشقت اس وقت تک جاری رہی جب تک شام کا دھندل کا پھیلنا شروع نہیں ہو گیا۔ رات کو لالٹین کی معمولی سی روشنی میں بیٹھ کر ہم نے دوپہر جیسا ہی کھانا کھایا اور کسی بے زبان مخلوق کی طرح خاموشی سے کمروں میں گھس گئے۔ کبھی کوئی لڑکا کروٹ لینے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی کراہ نکل جاتی تھی یا پھر اس کی بیڑیاں چھنک اٹھتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ لڑکوں میں بیزاری، شکستہ دلی اور مایوسی دور کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اپنے قریب لیٹے ہوئے ایک لڑکے سے میں نے سرگوشی میں بات شروع کرنے کی کوشش کی، اگر ہم مل کر رات کو یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، مت کرنا، بہت مار پڑتی ہے۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا ہے باہر صرف ایک چوکیدار ہوتا ہے، اگر ہم کوئی حکمت عملی تیار کر لیں تو اس پر قابو پا کر یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لڑکے نے جواب نہ دیا اور کروٹ بدل کر میری طرف پیٹھ کر کے سو گیا۔ یہ بیزاری اور شکستہ دل کی انتہا تھی۔ دوسرے روز میں نے کام کے دوران غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ پہاڑی پر کچھ بلندی تک جا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس جگہ سے مجھے دو پہاڑیوں کے درمیان کچھ فاصلہ نظر آیا اور اسی راستے سے مجھے دور کہیں سرسبز درختوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ ان درختوں کے درمیان اور آس پاس مجھے اونچے نیچے اور کچے پکے مکانوں کی جھلک دکھائی دی۔ شاید ادھر کوئی بستی تھی، شاید ان خرکاروں کا تعلق اسی بستی سے ہے۔ میں اس طرف ایک مرتبہ بھی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ چابک والا لنگور کی طرح اچھلتا ہوا میرے پیچھے آ پہنچا تھا۔ اس نے بلا تامل میری کمر پر چابک رسید کیا۔ ایک بار پھر جیسے جلد میں انگارے سے اتر گئے۔ ابھی تو چابک کی کل والی ضرب ہی کی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور پڑ گئی تھی۔ اگر میں کسی طرح اپنی کمر پر نظر ڈال سکتا تو یقیناً اس وقت مجھے اس پر کراس کا نشان نظر آتا۔ حرام خور، وہ بد شکل اور کمینہ صفت شخص گرایا، اتنا اوپر کس لیے چڑھا ہے اور یہ ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ بھاگنے کا خیال دل سے نکال دو۔ دال خور، ادھر سے آج تک کوئی نہیں بھاگا۔ ادھر کام ختم ہوگا تو ہم تم کو دوسری جگہ بھیجے گا، باقی سب خیال کھوپڑی سے نکال دو۔ اس نے بات کا اختتام 3-4 موٹی موٹی گالیوں سے کیا اور میں خون کے گھونٹ پی کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ خرکار چابک جھٹکتے ہوئے بولا، یہ مت سمجھو کہ ہم اتنے لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتا، ہماری 1000 آنکھیں ہیں، 1000 آنکھیں۔ اسی لمحے میں بری طرح اچھل پڑا۔ ٹر 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 کی خوفناک سی آواز کے ساتھ میرے پیروں کے قریب ہی چنگاریاں اڑی تھیں اور سنگلاخ چٹانوں کا ایک ابھرا ہوا سا کونا اڑ گیا تھا۔ سنگریزے میرے جسم سے بھی ٹکرائے تھے۔ سب مشین گن والے نے ہلکا سا برسٹ مارا تھا۔ میرے اچھلنے کے انداز پر دونوں خرکاروں نے خوفناک انداز میں کہکہا لگایا۔ میں جتنا خوفزدہ ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ خوفزدہ ظاہر کیا۔ چابک والا واپس نیچے چلا گیا۔ وہ دن بھی گزشتہ دن کی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد مزید 3 دن اسی انداز میں گزر گئے۔ حالات میں کوئی تبدیلی آئی نہ میری معلومات میں کوئی اضافہ ہوا۔ مجھے ان چند دنوں میں ہی یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ہمیشہ سے میری زندگی کا یہی معمول چلا آ رہا ہے۔ وہ اشرف خان کے گھر میں عیش و آرام میں گزارا ہوا وقت، وہ اس کے ساتھ مال لانے لے جانے کی مہمات پر جانا اور پھر وہ زرینہ کی نوازشات، سب کچھ جیسے خواب ہو کر رہ گیا تھا۔ دن بھر کی مشقت سے ٹوٹتا جسم لے کر رات کو جب میں خشک گھاس پھوس اور بوسیدہ غلیظ کمبل پر مشتمل بستر میں سکڑ سمٹ کر لیٹتا تو آنکھوں میں یادوں کی کرچیاں چبھنے لگتی۔ چوبی تختوں کی چھت پر نظر جمائے میں رات گئے تک لیٹا، سوچتا رہتا کہ میری اچانک گمشدگی پر زرینہ اور اشرف خان کا رد عمل کیا رہا ہوگا۔ کیا زرینہ میرے لیے متفکر بے چین ہوگی؟ کیا اشرف خان بھی میری گمشدگی سے پریشان ہوگا یا خدا کا شکر ادا کر رہا ہوگا؟ اب تو ہم ذاتی کاروبار شروع کرنے والے تھے، ترقی کے کیسے کیسے منصوبے بنائے تھے ہم نے۔ پھر میں سوچتا کہ کیا اب مجھے کبھی یہاں سے رہائی نہیں نصیب ہوگی؟ کیا میں یوں ہی مشقت کرتے کرتے مر جاؤں گا؟ اس سوال سے آگے مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا اور میں مایوسی کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتے مارتے سو جاتا۔ خرکار کیمپ میں مجھے 10واں دن تھا۔ اس روز الگ صبح میری آنکھ کھل گئی۔ کوٹھڑی کے ایک گوشے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز
سنائی دے رہی تھی اور شاید اسی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کوٹھڑی میں ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے پٹ ہم کھلے ہی رکھتے تھے، گو کہ اس وجہ سے ہمیں رات کو سردی محسوس ہوتی تھی، لیکن اگر ہم اسے بند کرتے تھے تو کوٹھڑی میں استبل جیسی بو محسوس ہونے لگتی تھی۔ اس کھڑکی کے راستے صبح صادق کا دھندلا دھندلا اجالا کوٹھڑی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ لالٹین بھی روشن تھی، حالانکہ رات کو حسب معمول ایک لڑکے نے اسے بجھا دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، وہی رو رہا تھا۔ وہ اپنی آواز کو دبانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا، مگر ہچکیاں تھیں کہ تھم نہیں رہی تھیں۔ اس کا چہرہ گو کے گھٹنوں اور بازوؤں کے حلقے میں چھپا ہوا تھا، لیکن میں نے اس پر نظر ڈالتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ یہاں اجنبی تھا، نووارد تھا، اس جہنم میں آن پھنسنے والا نیا معتوب، نیا قیدی۔ مجھے یقین تھا جن لڑکوں نے کمبلوں سے سر نکالے ہوئے تھے وہ بھی آنکھیں ذرا ذرا سی کھولے نووارد لڑکے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ظاہر یہی کر رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ میں رینگتا ہوا اس لڑکے کے قریب پہنچا، لیکن میں نے اسے مخاطب نہیں کیا۔ مجھے اندیشہ تھا میں نے کچھ کہا تو وہ حوصلہ پا کر خاموش ہونے کی بجائے اور زیادہ زور زور سے رونا شروع کر دے۔ اسے رات میں نہ جانے کس وقت کوٹھڑی میں دھکیل دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہچکی تھمنے لگی اور میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے دل کا غبار نکل چکا ہے تو میں نے حوصلہ دینے والے انداز میں اس کا بازو تھپ تھپایا۔ تب اس نے سر اٹھا کر خوفزدہ سے انداز میں میری طرف دیکھا۔ مجھے جانے کیوں حیرت کا سا جھٹکا لگا۔ لڑکا بے حد خوبصورت تھا، صاف ستھری جلد، موٹی موٹی آنکھیں، بورے بال، تیکھے نکوش اور نازک نازک نظر آنے والے ہاتھ پاؤں۔ اس کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے جسم پر اس وقت صرف کرتا پجامہ تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی بہت اچھے گھرانے کا فرد تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔